اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے عدت میں بیٹھنے والی عورت کے پردے کے بارے میں غلط فہمی۔ محترم ناظرین، مسئلہ پورا سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی، جبکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا بھی وہیں تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جبکہ ہمیں پردے کے حکام دے دیے گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پردہ کرو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حکم ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا، جبکہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاں عدت گزارنے کے لیے کہا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارو، وہ نبینا آدمی ہے، تم اس کے ہاں اپنے کپڑے اتار سکو گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں ایک طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ رجوع کر لے اور اس کو پاس رکھیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر اس کے پاس ہی اسے دوسرا حیض آئے، پھر اس کو مہلت دیں یہاں تک کہ اسے حیض آئے اور وہ اس سے پاک ہو جائے۔ اب جب کہ وہ پاک ہوئی ہے، اگر اس کا ارادہ طلاق دینے کا ہو تو وہ قبل از جمع اسے طلاق دے دے۔ یہ وہ عدت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ کہتے، تو نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دی یا دو مرتبہ؟ مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا، اور اگر تو نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ تجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ اب اسے حلال ہونے کی یہ صورت ہے کہ وہ تیرے سوا کسی دوسرے سے شخص سے نکاح کرے۔ ہاں تو نے غلط طریقے سے طلاق دی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ام سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس عورت کی عدت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا خامد فوت ہو چکا تھا اور وہ حاملہ ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے 2 عدتوں میں سے دور والی عدت ہوگی، جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جب وہ بچے کو جنم دے گی تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ ام سلمہ بن عبد الرحمن سید ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب سیدہ سمیہ اسلمیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خامد کی وفات کے نصف ماہ بعد بچے کو جنم دیا تو اسے 2 آدمیوں نے پیغام نکاح بھجوایا۔ ان میں سے ایک نوجوان تھا اور دوسرا ذرا حدیڑ عمر تھا۔ اس خاتون کا ملان یہ تھا کہ وہ نوجوان سے نکاح کرے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حدیڑ عمر کہنے لگا کہ یہ تو ابھی عدت ہی سے بیر نہیں ہوئی۔ دراصل اس عورت کے گھر والے وہاں موجود نہ تھے اور اس بوڑھے کو امید تھی کہ جب اس کے گھر والے آ جائیں گے تو وہ اس حدیڑ عمر کو ترجیح دیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور فتویٰ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری عدت ختم ہو چکی ہے، تو جس سے چاہتی ہے نکاح کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، وام الناس میں عورت کے لیے عدت میں نا محرم مردوں سے پردہ کرنے کے حکام کے بارے میں یہ غلط فہمی دیکھنے کو ملتی ہے کہ عدت میں بیٹھنے والی عورت کے لیے پردے کا حکم عام حالات سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدت میں بیٹھنے والی عورت سے بارہا یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ عدت میں عورت کو کس کس سے پردہ کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شریعت کی روشنی میں عورت کے لیے عدت کے اندر پردے کے حکام وہی ہیں جو عام حالات میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں جن مردوں سے عورت کا پردہ ہے ان سے عدت کے دوران بھی پردہ ہے، اور جن مردوں سے عام حالات میں پردہ نہیں ہے ان سے عدت میں بھی پردہ نہیں ہے۔ اس لیے عدت میں عورت کے لیے پردے کے حکام میں بدستور وہی رہیں گے جو عدت سے پہلے تھے اور جو عدت کے بعد ہوں گے۔ محرم شخص وہ شخص جن سے عورت کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے۔ شوہر، باپ، چاچا، ماموں، سسر، بیٹا، پوتا، نواسا، شوہر کا بیٹا، داماد، بھائی، بھتیجا، بھانجا، مسلمان عورتیں، کافر باندی، ایسے مدہوش جن کو عورتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ غیر محرم شخص وہ شخص
جن سے عورت کے لیے پردہ ضروری ہے: خالہ زاد، ماموں زاد، چاچا زاد، پھوپھی زاد، دیور، جیٹ، بنوئی، خالو، پھپھا، شوہر کا چاچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھپھا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا۔